کے زہرا حرم ایسا بنائیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. پروگرام کے اس حصے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں انہدام جنت البقیع جو ہر مسلمان کے لیے، ہر اہل لا الہ الا اللہ کے لیے اس کے ایمان، اس کے عقیدے، اس کے کردار، اس کے نماز، اس کے عمل، اس کے ہر چیز پر ایک چیلنج اور سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے اس ظلم کے خلاف کیا کیا. اب ظلم کیا ہے؟ جنت البقیع جو اتنے مقام پر ہے، اس کے اندر جو وجود ہے یہ مقدس. کچھ لوگوں کو صرف یہی پتہ ہے کہ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ائمہ اطہار یعنی 4 ائمہ علیہ السلام کی قبور ہیں، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد اور جناب عباس ابن عبد المطلب. لیکن اس کے علاوہ خاندان رسول میں صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جو حضرت عاتقہ جو چچی تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عقیل ابن ابی طالب، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر سیار، اور جب بھی جو ہے ابن جبیر کا جو 7 ہجری کا اس کا سفر نامہ ہے اس میں، اور پھر اس کے تقریباً 150 سال کے بعد ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، اور اس میں ان کی جناب عقیل ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن جعفر ان کی زیارات کو اکٹھا پڑھا جاتا تھا، اور ان کے نزدیک ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ جو تھیں وہ یتیم بیٹیاں 3 جن کو پالا تھا، زینب، ام کلثوم اور رقیہ کی قبور بھی وہاں موجود تھیں. 10,000 اصحاب، تابعین اور اصحاب جو ہیں ان کی قبور بھی ہیں. اور اس سے پہلے بھی جو ہے جب اسلام سے پہلے بھی اوس و خزرج میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں تو یہودی جو بہت سارے ایسے لوگ جو نبی پاک کے انتظار میں آئے تھے مدینہ کے اندر، ان کی آپس میں جنگوں کے دوران جو لوگ فوت ہو جاتے، جو دنیا سے چلے جاتے، ان کی قبور کا بھی حصہ وہاں پہ ایک اس میں تھا. بہرحال اس کے علاوہ ازواج النبی کی قبور 10,000 اصحاب کے علاوہ، تابعین کے علاوہ، جو خاندان رسالت کے جو ٹکڑے ہیں، خاندان رسالت کی جو اولادیں ہیں، ان کے بعد ازواج النبی کی قبور ہیں. اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام جن کی احاطہ شہدائے احد کے قبور میں جن کی قبر مبارک ہے. مالک بن انس اور شیخ القراء حضرت نافع کی جو ہے قبور بھی وہیں پر موجود ہیں. اب جو اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مقرب اصحاب کی قبور بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ سارا اس عزت و ناموس کے اوپر سوال ہے کہ یہاں عام دنیا میں کسی کا کوئی عام انسان دنیا سے چلا جائے تو وہ اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں کہ کسی کی ماں، کسی کے بھائی یا کسی کے رشتہ دار کی قبر ہوتی ہے تو یہ وہ قبور ہیں، یہ وہ جنت البقیع کے وہ معزز اور محترم، تعظیم والے، تکریم والے، اکرام والے، معجزے والے، نور والے، محبت والے، احترام والے، درجوں والے، بلند رتبوں والے وہ مقامات ہیں جن کا احترام، جن کا ادب، لا ترفعوا صوت اصواتکم، جن کا ادب کلام خدا میں ہر اہل لا الہ الا اللہ پر واجب ہے. آئیے آج اپنے ایمان کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے عقیدے کو جھنجھوڑیں اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. تھوڑا کچھ اس سرزمین پر ہو رہا ہے، تھوڑا کچھ ہو رہا ہے.
کتنا ظلم خدا کے نام پر ڈھایا جا رہا ہے، کتنا ظلم. یاد رکھیے آج بھی اسلام ہی ہماری غیرت کو پکار رہا ہے اس غربت میں کہ جب اسلام والے تو ہیں لیکن اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. قرآن والے تو ہیں، قرآن سنانے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. کب آئے گا وہ وقت؟ یہ زندگی چند دنوں کی ہے. ہم اپنے لیے کیا لیگیسی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہم اپنے خدا کے حضور، اپنے امام کے حضور کس عمل کے ساتھ پہچانے جائیں گے؟ بچوں کے ساتھ ہمیں وقت نہیں ملا کہ ہم احتجاج کر سکیں، ہم کوئی کچھ لکھ سکیں، ہم کوئی دو بول سکیں، ہم کسی کی مذمت کر سکیں، ہم کچھ کر سکیں. کچھ نہیں کیا. تو یہ ہم سب کے ایمان کا امتحان ہے. اور غیبت میں اکیلے روتے ہوئے میرے صاحب الزمان کا کہ ہم اپنے وقت کے ایمان کے لیے کتنی راہ ہموار کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ درست ہو. آئیے ہر ایک اہل لا الہ الا اللہ کے دلوں پر دستک دیتے ہوئے یہ بات جہاں تک پہنچ سکتی ہے اس کو پہنچائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں، ظلم والی آئیں، کربلا کے واقعات ہوئے، ائمہ کو، ہمارے 11 اماموں کو شہید کیا گیا، زہر دیا گیا، قتل کیا گیا، اور بھی بہت ساری جنگیں، سب کچھ ہوا، اتار چڑھا ہوا، مگر 1100 سال تک نبی پاک کے بعد دین اس طرح نہیں بدلا گیا. 1100 سال تک، 1130 تک، 1137 تک، 1137 ہجری تک کسی سنی، کسی شیعہ، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کوئی حنبلی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنفی، کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا کہ مسجدوں کے اوپر جو ہے وہ گنبد نہیں ہونا چاہیے، ہیڈ سٹونز نہیں ہونے چاہیے، نشان نہیں ہونا چاہیے قبروں کا اس طرح. کیونکہ جب پہلی قبر نبی پاک نے بنائی تو نبی پاک نے سر کی طرف بھی بڑا پتھر رکھا جناب عثمان بن مظعون کی قبر کے اوپر، اور پیروں کی طرف بھی نام لکھا باقاعدہ، لوگوں کو دور تک بتایا، پتہ چلے کہ جو جائے وہ جناب عثمان بن مظعون جو صحابی رسول تھے ان کے لیے جو ہے رسپیکٹ پے کرے، اور خود کھڑے ہو کر دعا پڑھتے، لوگوں کو طریقہ بتاتے. انک لعلی خلق عظیم ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا. کدھر گئی ساری چیزیں؟ قرآن کس لیے اترا تھا؟ کہ ہم اسے پس پشت ڈال دیں اور جو مرضی ہمارے ذہن میں آئے استعمار کے ساتھ مل کر، دشمن اسلام کے ساتھ، دین خدا کے دشمن کے ساتھ مل کر اپنے دین کو بدل دیں. تو یہ 1137 ہجری کے بعد ابن تیمیہ یا پھر اس کے بعد محمد عبد الوہاب لعنت اللہ علیہ، انہوں نے نیا دین بنایا، اور یہ کانٹریکٹ تھا دشمن اسلام کے ساتھ کہ یہ چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر بدلی جائیں. بہرحال یہ سلسلہ آل سعود کے ساتھ محمد عبد الوہاب کا کانٹریکٹ تھا. یہ لوگ بھی دنیا پرست اور مال پرست اور جاہ پرست، مقام پرست اور حکومت پرست تھے. جیسے آج بھی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، تھوڑی سی شہرت کے لیے لوگ کتنے گندے کام کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم مشہور تو ہو جائیں گے. ایسی شہرت کا کیا فائدہ جس میں آپ حرام کی طرف چلے جائیں اور خدا کو ناراض کر لیں، آخرت کو برباد کر لیں. 1205 ہجری سے لے کے 1217 ہجری تک وہابی مسلک کے پیروکاروں نے 50 سے زائد جنگیں لڑیں سلطنت عثمانیہ اور ان کے ساتھ، اور کئی مرتبہ حجاز کے حکمران ہوئے، اور حجاز کے حکمران اشراف اور وہابیوں کے درمیان اور ترکوں کے درمیان، سلطنت عثمانیہ کے لوگوں کے درمیان کئی دفعہ معاہدے بھی ہوئے جن پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ جنگیں جاری رہیں. آخرکار دوبارہ 1216 میں ایک حملہ کیا انہوں نے، اور 1216 اور 17 میں انہوں نے جو ہے آل سعود نے اس پر قبضہ کر لیا، اور خونریز حملے کے بعد اس مقصد میں کا خونریز حملہ مدینے پر اور مکہ کامیابی ہوئی. اور پھر
1218 میں کسی لڑائی کے بغیر مکہ مکرمہ کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر مزارات مقدسہ کی بے حرمتی اور انہدام کا سلسلہ شروع ہوا۔ حاکم حجاز نے بے حرمتی دیکھ کر جو سلطنت عثمانیہ والے تھے، جو دوسرے لوگ تھے، جو بہت سارے، جب انہوں نے ان بے حرمتیوں کو دیکھا تو معاہدوں کو توڑ دیا، جو ارد گرد کے قبائل تھے، اور یہیں سے جو 1220 سے وہابیوں نے جو کنٹرول حاصل کیا تھا، اور اسی میں 1216 سے 20 کے درمیان کربلا معلی پر بھی حملہ کیا گیا، اور اس کی ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ اگر اس کو الگ سے بھی جا کر دیکھیں گے تو اس میں بہت زیادہ ظلم و ستم، قتل و غارت، خون ریزی کربلا کے اندر ہوئی، اور یہ وہ پہلے اٹیک تھے جو کہ 1216 اور اس کے بعد جو ہے نا آل سعود کے ہاتھوں، کہ پوری دنیا میں کوئی نام و نشان محمد و آل محمد، یا پھر اللہ جانے یہ کون سا دین ایجاد ہونے والا تھا جس میں جو ہے انہوں نے تمام جو جنت المعلی جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا معجن وحی، جہاں جبرائیل آتے رہے، جہاں رسول اللہ کی قرأت ہوتی رہی، رسول اللہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، جہاں فرشتوں کی رفت و آمد، جہاں ایک ایک سورہ کے ساتھ لاکھوں فرشتوں کی آمد ہوتی رہی، اس گھر کو بھی گرا دیا، اور پھر جتنے بھی ملحق گھر تھے کعبہ کے ساتھ، مسجد الحرام کے ساتھ، ان کو بھی گرا دیا۔ بہرحال یہ 10 سال تک سلسلہ جاری رہا، لیکن 1233 میں دوبارہ مصری افواج نے جو ہے وہ عبداللہ بن سعود کا تختہ الٹ دیا، اسے گرفتار کر کے مصر لائے اور پھر اسے پھانسی دے دی گئی۔ یہاں پھر 12-15 سال کے بعد وہابیوں کے تسلط پر وہابیوں نے جو تسلط کیا تھا، اس دوران عقائد و نظریات اور یہ ساری چیزیں جو تھیں، اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو تھے انہوں نے مکہ اور مدینہ سے کوچ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ حکومت محمد علی پاشا پوری تیاری کے ساتھ اور پھر دوسرے قبائل کی مدد سے انہوں نے دوبارہ مدینے پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا، مکہ کا نظام سنبھالا، اور وہابیوں کا تسلط مکہ اور مقدس مقامات پر مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ پھر 1233 کے بعد یہ تقریباً سلسلہ اینڈ آف جو تھا 13 ہجری یعنی 1997 تک جاری رہا۔ پھر جو ہے 1305 میں دوبارہ جو ہے آل سعود اور یہ لوگ سرگرم ہونا شروع ہوئے، اور انہوں نے دوبارہ سے جنگیں شروع ہوئیں، اور پھر آہستہ آہستہ 1205 سے لے کے 1216 تک یعنی 1800 سمتھنگ میں جا کر کے 1844 اور جو ہے 1244 اور 1243 یعنی ہجری میں 1243 اور 44 میں دوبارہ آل سعود نے اپنا کنٹرول بنایا، اور کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد پورے حجاز کا نام بدل کر سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ کب؟ 1344 ہجری میں۔ اور پھر تمام جتنے مزارات تھے جن میں مدینے کے اندر جتنے اصحاب رسول کے مکانات تھے، ان کو محلہ بنی ہاشم کے گھر، بیت النبی، سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر، حضرت حمزہ کا گھر، ثقیفہ بنی سعدہ کے گھر، ارکم ابن ابی ارکم کا گھر، تاریخی مقامات جہاں سے جنگ بدر پہ جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر قیام کیا تھا اور وہاں سے اتر کر میدان کی طرف آئے تھے، اس کو گرا دیا، بیت الحزن، اور پھر جتنے بھی مقامات تھے مقدسہ، خصوصاً جنت البقیع کے اندر جو الگ الگ ازواج رسول امہات المؤمنین کی قبور پر گنبد بنے ہوئے تھے الگ، ان کو مسمار کر کے زمین بوس کیا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ، سیدہ فاطمہ بنت اسد، بقیع علیہ السلام کی قبور پر جو گنبد اور پوری زرعیں بنی ہوئی تھیں، جو ابن بطوطہ ابن جبیر نے اپنی تاریخی
सफ़रनामे में लिखी हैं कि लकड़ी के खूबसूरत कामों के साथ जो है ना सब्ज़ ज़रीहें बनी हुई थी, उन सब को मसमार किया। न सिर्फ जन्नतुल बकी के तमाम कुब्बे, तमाम जो गुंबद थे उनको गिराया, कब्रों को मिटाया, बल्कि मदीने के अंदर कम अज कम 34 मस्जिदों को मस्मार किया, इसी नाम की वजह से कि यहाँ लोग आकर जो है रसूलुल्लाह को याद करते हैं। और उन मस्जिदों में मस्जिद फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा, मस्जिद मनारतैन, मस्जिदुल माइदा, मस्जिद सनाया, और फिर वो मस्जिद शम्स जहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सूरज को पलटाया था, वहाँ पर भी एक तारीखी मस्जिद। और फिर बहुत सारे मुआहदात के दौरान बहुत सारी और ऐसी मसाजिद जो मुख्तलिफ मौक़ों पर इबादत और मोजज़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से होने के साथ वहाँ पर मस्जिद के तौर पर यादगार बना दी गई थी, उन सब को एक वीराने में तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनसे एक सवाल है कि वो दीन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एहतराम मस्जिद का जो कुरान हमें बताता है, वो इखलाक, वो अदब, वो एहतराम, या वो दीन आज दीन के, याद रखिए ये तारीख का हिस्सा है कि 1233 और 43 और 44 हिजरी में जिस तरह करबला और मदीना और मक्का के अंदर लोगों को बेदर्दी से कत्ल व गारत करके, कहते हैं कि माओ की गोदों में 2 माह के बच्चों को भी मार दिया गया था। तो अगर याद रखिएगा, ये माओ की गोदों में 2 माह के बच्चे का कत्ल होना, 2 साल के बच्चे का कत्ल होना, बच्चों का ज़िबा होना और इंसानियत का बेदर्दी से कत्ल होना, आले सऊद ने नबी पाक के दीन, जो दीन इस्लाम अमन सुकून वाला दीन था, उसके तकरीबन 1150 साल बाद ये प्लान किया था कि एक नया इस्लाम बनाया जाए जिसमें बेदर्दी हो, जिसमें कत्ल गारत हो, जिसमें इंसानियत ना हो। और वही इस्लाम जो आज से 250 साल पहले लोगों को बेदर्दी से कत्ल और मारा गया, वही इस्लाम फिर 2004, 5, 6, 9, 10 में सीरिया, इराक और फिर पूरी दुनिया के अंदर पहले तालिबान और फिर दाइश इंट्रोड्यूस किए। ये वही कौमें हैं, ये वही लोग हैं, ये वही सरपरस्ती करने वाले हैं जिन्होंने हमेशा इंसानियत का खून चूसा है। आइए नादरीन, अपने दिलों को जगाएं, ईमान को हौसला दें। काबा हमारा, कुरान हमारा, रोज़ा रसूल हमारा, जो अल्लाह की सरजमीन होती है, जहां पर रसूल का रोज़ा है, वो पूरी उम्मत की जमीन है, किसी एक की नहीं है। कुरान खोल कर देखिए सूरह हज में, जहां काबतुल्लाह है, वो पूरी उम्मत की जमीन है, किसी एक खानदान की नहीं है। कब उम्मत उठेगी, कब उम्मत जागेगी। इसी तरह मस्जिदुल अक्सा हो या किबला अव्वल, वो सारी उम्मतों की जमीन है, वो सारे अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की। वहां किसी एक कौम का, किसी एक कबीले का कब्जा नहीं है, शरअन जायज नहीं है, कानूनन जायज नहीं है। आइए, अब जागने का वक्त है, अब उठने का वक्त है। अगर आज भी हमारे खून, हमारी जान, हमारे ईमान, हमारे अकीदे सोए रहे, तो कल को जब सदाए जाल हक व ज़हक़ल बातिल बुलंद होगी, तो फिर भी हमारे अंदर उठने की ताकत नहीं होगी। हम अपने रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, इलाही तेरे बंदों ने बहुत सता रखा है, इलाही तेरे बंदों ने बहुत सता रखा है और मस्जिद अक्सा को भी जला रखा है। गर बचानी है तुझे तौहीद अपनी, तो भेज उसे जिसे पर्दे में छुपा। ज़हरा